وادی ناران میں کئی ایسے راز پوشیدہ ہیں جن کو جاننے کے لیے پھر آپ کو خاک چھاننی پڑتی ہے۔ ہم آپ کو خاک چھاننے نہیں دیں گے، بلکہ ہم آپ کو ایسے ایسے پوائنٹ بتائیں گے کہ جہاں پر آپ رک کر انجوائے کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ جلکھٹ ایک ایسا مقام ہے جہاں پر بسم اللہ ہوٹل جلکھٹ کے سامنے اتنی خوبصورت پلیس ہے کہ نیچے دریا کے پاس جا کر بیٹھ کر آپ بھرپور طریقے سے انجوائے کر سکتے ہیں۔ میرے دیکھنے والے ناظرین کو پتہ ہے کہ جلکھٹ میری جو خود سب سے پسندیدہ جگہ ہے اور یہ میرا ڈیرا ہے۔ جب بھی میں ناران کمان جاتا ہوں تو یہاں قیام کیے بغیر میں نہیں رہتا۔ گو جب میں یہ گیا تو ڈیرا ابھی آباد نہیں تھا۔ یہ عید سے پہلے کی کلپنگ ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ابھی تو یہ ڈیرا آباد ہے، اس کا نام ہے بسم اللہ ہوٹل، اور یہاں سے سفر شروع ہوتا ہے پھر نوری ٹاپ کا۔ آج کی ویڈیو ہوگی کہ نوری ٹاپ کیوں نہیں کھلا، کب تک کھلے گا اور اس کا کیا سین ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاتعداد درود و سلام بے شمار درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے تے سونے تے منمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی دوستو، نوری ٹاپ ایک اتنا خوبصورت پوائنٹ ہے جو کہ بابو سر ٹاپ کو بھی مات دے گیا ہے۔ پچھلے سال ہماری ویڈیو اس کی وائرل ہوئی، اور اس کی وائرل ویڈیو کا جو مین فوکس پوائنٹ تھا وہ اس کی خوبصورتی تھی، کیونکہ یہ جلکھٹ سے جو راستہ جاتا ہے اور اس کی خوبصورتی کی اتنی، یعنی کہ انتہا کہہ سکتے ہیں کہ بابو سر ٹاپ پہ تو کھپ ہوتی ہے، کھمبے لگ گئے ہیں، جھولے لگ گئے ہیں، زپ لائن لگ گئی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا اس ٹاپ کو انہوں نے کھمبا ٹاپ بنا دیا ہے۔ لیکن نوری ٹاپ میں ابھی تک وہی پرانی روایت برقرار ہے، اور یہ راستہ زبردست اس حوالے سے بھی ہے کہ اس کے راستے میں آبشاریں بھی آتی ہیں، اور اس کے راستے میں اتنے خوبصورت پوائنٹ آتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ ہاں واقعی یہ ایک بڑی خوبصورت ترین پلیس ہے۔ نوری ٹاپ اب تک نہیں کھل پایا ہے، اور اس کی کئی وجوہات ہیں، جس میں سے ایک وجہ یہاں پر آئے ہوئے گلیشیئر بھی ہیں۔ اور یہ کہاں تک کھلا ہے یہ ہمیں بتائیں گے اشرف بھائی، جو کہ منصف بھائی کے ساتھ یہاں نوری ٹاپ کی طرف آئے ہوئے ہیں۔ اور منصف بھائی کون ہے؟ یہ وہی بسم اللہ ہوٹل کے آنر ہیں جو کہ جلکھٹ میں واقع ہے۔ اور کسی نے بھی نوری ٹاپ آگے آنے والے دنوں میں یا یہاں تک جہاں تک یہ راستہ کھل چکا ہے یہاں تک آنا ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اشرف بھائی اور منصف بھائی یہاں موجود ہوتے ہیں۔ ہم ان کے ذریعے آپ کو نوری ٹاپ کے اس پوائنٹ تک لا سکتے ہیں جہاں تک یہ گلیشیئر ہے، اور یہاں سے آگے پھر نوری ٹاپ ابھی تک بند ہے۔ تو ابھی چلتے ہیں اشرف بھائی کی زبانی سنتے ہیں کہ وہ کہاں تک آئے ہیں اور نوری ٹاپ کی کیا صورتحال ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 19 جون 2026 جمعہ کا دن ہے۔ آج ہم نوری ٹاپ پہ آئے ہیں۔ تقریباً نوری ٹاپ کا راستہ جو ہے ادھر تک اوپن ہو چکا ہے۔ یہاں سے آگے جو ہے گلیشیئر ہیں، تقریباً 2 سے 3 کلومیٹر راستہ رہ چکا ہے، وہ بھی تقریباً 2-3 دن میں انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا، یا 4-5 دن لگ جائیں گے، کیونکہ بارشوں کی وجہ سے۔ ابھی یہ پہاڑوں پہ برف دیکھیں، ماشاءاللہ بڑے خوبصورت مناظر ہیں۔ یہ نوری ٹاپ، سامنے نوری ٹاپ 4x4 گاڑی کے لیے یہاں تک راستہ اوپن ہو چکا ہے۔ یہ ہے منصف بھائی بسم اللہ ہوٹل والے، اور یہ ان کی 4x4 گاڑی ہم یہاں تک لے کر آج پہنچے ہیں انشاءاللہ۔ جی دوستو، جو دوست پوچھ رہے تھے کہ نوری ٹاپ کہاں تک کھلا ہے، ان کو تو اس کا جواب مل گیا ہوگا، لیکن کیا نوری ٹاپ پہ آیا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ لوگوں کے ذہن میں سوال تھا، تو وہ بھی ہم نے حل کر دیا کہ نوری ٹاپ تک بھلے نہ صحیح، لیکن اس کے راستے تک، اور سب سے بڑھ کر ایک آبشار آتی ہے جسے نوری آبشار ہی کہا جاتا ہے، وہاں تک تو آیا جا سکتا ہے۔ تو ایسے میں یہ خوبصورت ترین مناظر دیکھنے کے لیے، جہاں دریا آپ کو بالکل ایسی نظر آئے جیسے کوئی پگڈنڈی گزری ہے، تو اتنی ہائٹ پہ پہنچ کر پرسکون ماحول میں، جہاں بالکل جسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک آپ ہوں گے، یہ خوبصورت منظر ہوگا اور یہ سما ہوگا خوبصورت۔ تو ایسے میں پوری پروٹیکشن کے ساتھ جو ہمارے لوگ ہیں
وہ آپ کو لے کے آئیں گے، اور جہاں تک آپ کو لے کے آئیں گے اس میں پوری جو ہمارے بسم اللہ ہوٹل سے ہی یہ سارا سین آپریٹ ہوگا۔ منصف بھائی خود لے کے آئیں گے یا ان کی گاڑی آئے گی، ان کے ساتھ اشرف بھائی آئیں گے، تو یہ جہاں تک یہ راستہ کھلا ہے آپ کو ٹریک کرا سکتے ہیں۔ یہ راستہ اگلے کتنے دنوں میں اوپن ہوتا ہے انشاءاللہ وہ تو ہم آپ کو بریکنگ نیوز دیں گے، لیکن ساتھ میں اس کے راستے میں آنے والی جو آبشار ہے اس کے مناظر کس طرح کے ہیں، ایسی آبشار پوری آپ اس ویلی میں کہیں بھی نہیں دیکھیں گے کہ جتنی خوبصورت کہ یہ آبشار ہے۔ باقی آبشاریں بھی ہیں لیکن یہ آبشار اس کی خوبصورتی جتنی ہے۔ نوری ٹاپ کا اگر تھوڑا سا ہم احاطہ کریں تو نوری ٹاپ بیسیکلی وہ درہ ہے، جس طرح بابو سر آپ کو گلگت کے ساتھ جوڑتا ہے، بڑگوئی ٹاپ آپ کو کمراٹ کے ساتھ جوڑتا ہے، کلام اور کمراٹ کو، اسی طرح جو نوری ٹاپ ہے وہ آپ کو کشمیر کے ساتھ جوڑتا ہے، یعنی کہ جلکٹ آپ ناران ویلی میں ہے تو آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ کشمیر جائیں تو وہ نوری ٹاپ آپ جا سکتے ہیں۔ یہ نوری ٹاپ کا راستہ نہ کھلنے کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کشمیر کے جو حالات ہے اس وجہ سے ابھی تک اس راستے کو اوپن نہیں کیا گیا ہے۔ یہاں جو آبشار آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا جو صاف پانی ہے یہ بھی شاید اتنا صاف پانی کسی بھی آبشار کا آپ کو کہیں بھی نہ دکھائی دے رہا ہو، اور یہ آبشار اس کی جو خوبصورتی اس وقت ہے شاید اتنی پوری آب و تاب کے ساتھ وہ بھی نہ آپ نے دیکھی ہو۔ برکف نوری ٹاپ آنے کے لیے آپ کو تقریباً 20 سے 22 کلومیٹر کا سفر طے کرنا پڑتا ہے، اور اس پہ جیپیں جو اس کی ہے یہاں سے جیپ کر کے آیا جا سکتا ہے۔ ہم آپ کو پورا ٹور پلان کر کے دیں گے اور کیسے نوری ٹاپ پہ آ سکتے ہیں یہ ساری آپ کو ڈیٹیل دیں گے۔ اس کے علاوہ ناران پورے میں ہوٹل بکنگ ساری چیز دیں گے، لیکن اب فری نہیں، کیونکہ اب آپ کو ہماری جو کنسلٹنٹ فیس ہے وہ دینی پڑے گی۔ ہم آپ کو بہترین پلان کر کے دیں گے اور آپ کو ہوٹل بھی بک کر کے دیں گے، بسم اللہ ہوٹل ہو، انداز ہوٹل ہو یا کہیں اور جہاں بھی آپ کو ہم ارینج کر کے دیں گے۔ اس کے علاوہ جیپ کا ارینج کر دیں گے، گائیڈ کا ارینج کر کے دیں گے۔ یہ ساری ڈیٹیلز ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے، اور پھر آپ یہاں پر آئیں گے۔ اس کے عوض ہماری فیس ہے 2000 روپیہ۔ اب آپ نے کہیں بھی ٹور پلان کرانا ہے، سوات، کلام، نتھیا گلی، مری، کمراٹ، تو آپ کو ہماری فیس پلے کرنی پڑے گی۔ اس کے عوض ہم آپ کو ہوٹل بکنگ اور ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ ابھی صرف یہی نہیں، ایک اور چیز بھی آپ کے لیے اسی ویڈیو میں سرپرائز ہے، اور وہ ہے اشرف بھائی کا گھر۔ جی ہاں، اشرف بھائی کا گھر جلکھٹ میں اس مقام پہ واقع ہے جہاں پر دو دریا ملتے ہیں۔ ایسے میں یہاں پر ہم نے ان سے ریکویسٹ کر کے ایک کمرہ تیار کروایا ہے کہ جہاں پر اگر آپ آنا چاہیں، فیملی کو تو میں ریکمینڈ نہیں کرتا ہوں، لیکن فیملی بھی اگر اس حالات میں رہنا چاہے تو ساتھ بسم اللہ، لیکن یہ ہے کہ نوجوان لڑکے آ سکتے ہیں، اور دریا کے اس کنڈے پر میں نے ان سے کئی دفعہ کہا ہے کہ آپ یہاں پر کوئی 1-2 کمرے بنا لیں اچھے سے، جہاں پر باہر سے تو اسی طرح پتھروں کے ہی کمرے ہوں لیکن اندر سے اچھے طرح ذرا فرنش ہو جائیں تو وہ لوگوں کے رہنے کے لیے بڑے مزے کی یہ جگہ ہے۔ تو ایسے میں اگر آپ یہاں آ کر رہنا چاہتے ہیں تو بالکل ساتھ بسم اللہ آئیں، یہاں پر اس کمرے میں آپ کو رہائش مل سکتی ہے، اور اس میں چارپائیاں لگی ہوئی ہیں اور بسترے آپ کو مل جائیں گے، اور یہاں پر 1 2 3 چارپائیوں کے ساتھ آپ کی مہمانداری کی جائے گی۔ یہاں پر دیسی لوبیا اور جو دیسی خوراک ہے اس سے توازو بھی آپ کی جا سکتی ہے۔ تو یہ ہے جی یہاں پر جلکھٹ کے اندر آپ کے لیے قیام کی جگہ، جس کا چھت آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے پڑا ہوا ہے، اور یہ سارے نظارے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ میں انشاءاللہ اس دفعہ کیا تو یہاں ضرور قیام کروں گا اور یہاں کی پوری سٹوری آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب تک کے لیے اتنی تھا، مجھے اجازت ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ جیتے رہے، خوش رہے، آباد رہے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔